خبردار جو بندہ روزانہ سورۃ کوثر پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی پیاری سورت مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمان سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی، وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہے اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھ جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دروازے جو فجر کے وقت میں قرآن پڑھتے ہوئے کھلتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کے ہر حرف میں شفا ہے، آیت میں نور ہے اور ہر صورت میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو جو بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے بہترین وقت فجر کا وقت ہے، جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا بھی عبادت کرتی ہے، پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں اور زمین بھی گواہ بن جاتی ہے ان قدموں پر جو اللہ کی رحمت کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت حاضر کی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر لکھا جاتا ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا صرف ثواب ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لے کر آتا ہے۔ آپ کا دن اچھا گزرتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، نیتیں صاف ہوتی ہیں اور اللہ دل کو ایسی روشنی دیتا ہے جو مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی سے نحوست، رکاوٹیں اور غم اندھیرے دھیرے ختم ہونے لگتے ہیں، اس کے لیے رزق کے اسباب آسان ہو جاتے ہیں، اسے ایسے دروازے سے رزق ملتا ہے جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی پاکیزگی ہے۔ تو اسے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جب بندہ نماز قائم کرتا ہے تو وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل اور دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ پس جو بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر کی دہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے لیے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز گناہ فقیر پر سب سے زیادہ بھاری ہے، اگر تم جانتے ہو کہ اس میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت فجر سنت دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی اگس حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فجر کے بعد سستی اور غفلت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں محروم کر دیتی ہے۔ فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی جو فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے، اس کے دین کا آغاز رحمت، روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ جس سورت مبارکہ کا عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ فجر کے بعد سورۃ کوثر کی تلاوت ایک ایسا روحانی عمل ہے جو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار دان اور تشنیع کر رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بلند ترین گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، ثبوت کی برکات، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب مفاہیم اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کہ کسی اور کو نہیں دیا۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید اور اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ وانحر سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادات اور نظر آنے والے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت اس کفار کی تردید کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی یہ سورت ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے جسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے اس کے رزق، عزت، مال اور اولاد اور دین میں خیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور اور جامع سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر یعنی خیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دی ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے دل کو سکون، رزق میں برکت، دشمنوں پر غلبہ، عزت اور دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ سورت دشمنوں کی سازشوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سورت
کی برکت سے نسلوں کو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ سورت فجر کے وقت تلاوت کرنے سے بندے کی تقدیر روشن ہو جاتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے روزی میں برکت ہوتی ہے اور کیسی بھی تنگدستی ہو دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، نافرمانی اولاد فرمانبردار ہو جاتی ہے، دشمن خود بخود راہ بدل لیتے ہیں، بدنامی عزت میں بدل جاتی ہے، جادو بندش اور نظر بد کا توڑ بنتی ہے، لمبی عمر، اچھی صحت، پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے، زندگی میں اچانک خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جو بندہ فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اس کے لیے صحت میں برکت دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی نسلوں تک خیر کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، جن لوگوں کی زندگیاں کامیاب، مطمئن اور بابرکت ہوتی ہیں، ان کی صبح قرآن سے منور ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور اس کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے، چاہے وہ بے روزگار ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو یا اس کے رزق میں برکت نہ ہو، تو وہ فجر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے صرف قرآن کی تلاوت شروع کر دے اور روزانہ کا معمول بنا دے۔ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ دل کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ذہن کے اندھیرے جھٹ رہے ہیں، چہرے پر اطمینان آ رہے ہیں اور دن کے کام میں آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان اور روشن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو لمبی عمر، عزت، دولت، سکون اور زندگی میں کشادگی چاہیے تو وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص سورت ضرور پڑھنی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بطور وظیفہ عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتی ہوں اس سورت کوثر کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو نماز فجر ادا کرنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو نماز پر بیٹھ کر یہ نہیں کر سکتے تو کچھ اور دیر بعد چلتے پھرتے جب چاہیں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، سچائی، عاجزی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، رزق حلال پر قائم رہنا ہے، سچے دل سے خلوص نہیں ہے تو کاملین کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورت کوثر سن سکتی ہیں۔ مکمل پاکی کے بعد وظیفہ شروع کریں تو فجر کے فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں اور ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ کو اس ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی مختصر سورت پڑھنی ہے، یعنی سورت کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورت کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، لیکن تعداد میں کمی پیشی نہ ہو، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ صرف کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت کوثر کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، آپ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں، اس کو تصور میں لانا ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں برکت، عزت، بیماریوں سے شفات، کاروبار اور اولاد اور دل کا سکون، قرض کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ سورت کوثر کو بتائے گئے تعداد میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ، یا فتح، یا غنی، ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، یہ سورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی اور جنت و جہنم پر ایمان اور رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت، توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رات اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورت کوثر
کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے ذہن میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اور کچھ بھی فائدے۔ نمبر 1، رزق فراقی کے لیے ہر روز رات کو سورۃ کوثر پڑھیں۔ اول اور آخر 1011 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ روزانہ رات کو یہ وظیفہ بلا ناگہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نمبر 2، غربت، تنگدستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کے مصلی پر بیٹھے اور اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الاد ہو اور وہ قرض کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ نمبر 5، جو شخص غربت افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال اور دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناگہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو سورۃ کوثر کی تلاوت نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ یہ نجات، قرب الہی اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے وقت نکال کر اس سورت کو باوضو دل جمعی اور تدبیر کے ساتھ پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں، اور اس عمل کی برکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ ہماری قبر اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ کوثر سے محبت عطا فرمائے اور اس کے پڑھنے کو ہماری عبادت اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے۔ اے رب کوثر، مجھے اپنی کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میرے نصیب میں عزت، دولت، صحت، خوشیاں، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی اور موت لکھ دے، آمین۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز 5 وقت پر ادا کرنی ہے اور تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لینا ہے اور اپنا بیشتر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، خیرن کثیرا۔ اللہ حافظ۔